اچھا سر، ایک بھائی لاہور سے محمد وقاص صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ایک کلپ چلا کر کسی نے آدھا کلپ چلا کر ان کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے اس کی رائے اس پہ رائے لے لیجئے کہ مفتی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طریقے سے سوشل میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا تربیت فرمائیں گے؟ وہ کلپ کون سا کاٹا گیا؟ میرے نالج میں نہیں ہے، تھوڑی کلپ وضاحت اس طریقے سے تھا کہ پرانا بیان ہے ان کا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا پاؤں پھسلا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے سنبھال لیا، یہ واقعہ وہ سنا رہے تھے۔ تو یہ سنانے کے بعد انہوں نے رد بھی کیا تھا اس کا، لیکن انہوں نے آدھا کلپ نکالا اور صرف اتنا چلا دیا کہ دیکھو ان کے نزدیک ان کا خدا ایسا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کو آ کے سنبھال رہے ہیں، تو اس بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ سر اس بارے میں میرا خیال ہے کہ کسی عالم دین سے پوچھنے کی، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہر عاقل، ہر بالغ، ہر باشعور وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہماری نفسیات یا ہماری جو سوچ ہے وہ کس قدر گر چکی ہے۔ مطلب اس میں کیا مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ہم اسی چیز کو رو رہے ہیں، میرا خیال ہے کافی عرصہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں کسی بھی کو بہانہ بنا کر کے کسی کو گستاخ قرار دینا، یا ہم کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے، بیچ میں آنے والا ایک جملہ دیکھتے ہیں، اس بنیاد پر کوئی فتویٰ دینے کی ہم جو جسارت کر رہے ہوتے ہیں، اسی نے ہمارے ماحول کو خراب کر دیا۔ یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا، ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، ایک چھوٹے سے بچے سے بھی اگر ہم پوچھ لیں گے وہ بھی کہے گا نازیبا حرکت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب دیکھتا ہوں تو ہماری نفسیات کو اللہ نے اتنے پیارے انداز میں سمجھایا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی، کسی کی نفرت میں حد سے نہ گزر جانا۔ ہم نفرتوں میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی شخص ہو، صرف میرے مسلک کا نہ ہو، مجھے بہانہ چاہیے کہ اس کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوں، کاٹوں، جملہ نکالوں اور اس کو بدنام کروں۔ سر میں اس کو بدنام نہیں کر رہا ہوں، میں دین اسلام کو بدنام کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ دین تو نہیں بدنام ہو سکتا، میں کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرا، میں اللہ کی بارگاہ میں محشر کے روز کے لیے اپنے لیے وبال اکٹھا کر رہا ہوں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں۔ یہ وبا بہت زیادہ ہی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک سے متعلق یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں، کس کا دل کرتا ہے مخالف اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ اس کا آدھا بیان چلا دیتا ہے، دیکھو جناب یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ پورا بیان کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، آدھا بیان چلا دیا جاتا ہے۔ اچھا، جو بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ وہ بھی کیا کرتے ہیں، اس کو فوراً جو ہے نا آگے شیئر کر دیتے ہیں، وہ بھی اتنے یہ نہیں دیکھتے کہ جناب اس میں وہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، کیا بات چل رہی تھی کیا نہیں، بس یہ ویڈیو آئی، ہاں 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 ٹھیک ہے جناب، ارے بدنام ہو رہا ہے ٹھیک ہے کر دو۔ اسی طریقے سے انجینئر صاحب سے متعلق ابھی جو باتیں ہوئی ہیں ان کا بھی آدھا بیان لے کر وہ بدنامی کے زمرے میں چلے جاتا ہے۔ یہ ماحول جو بنتا چلا جا رہا ہے، اس پر علماء کرام کا اقدام کیا ہے؟ سر اس پہ جو اچھا عالم دین ہے، جو قرآن کو جانتا ہے، وہ ہمیشہ ایسی بات کرنے کی کوشش کرے گا کہ ماحول ہمارا ٹھیک ہو، نفرتیں دل سے نکلیں۔ یاد رکھیے گا، نفرت نکل کے معاشرے میں محبت اور الفت پیدا ہو، یہ پہلا کام ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کرتے ہوئے ماحول کے اندر الفت کا عنصر آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو سر آپ کبھی بھی دین کا کام نہیں کرتے۔ یہ قرآن نے ایک پیمانہ اور معیار قرار دیا ہے۔ اچھا، اس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آگے آپ پڑھیں، اللہ نے بیان کیا کہ تم جانی دشمن تھے، نفرتیں دلوں میں رکھ کے بیٹھے تھے، جب یہ نعمت ہم نے دی تو تم بھائی بھائی بن گئے، تمہارے دلوں میں الفت پیدا ہو گئی۔ تو اس نعمت کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ماحول میں الفت پیدا ہو رہی ہے۔ ہر وہ عالم دین جو قرآن جانتا ہے، اللہ کے کلام سے شغف رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ماحول میں الفت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، یہ درس دے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر میں بیان ایسا کر رہا ہوں، ماحول ایسا بن چکا، میں تقریریں ایسی کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے سوائے نفرت کے کچھ نہیں نظر آ رہا، صحیح، تو سر وہ شاید ہماری تبلیغیں نہیں ہو رہی ہیں، وہ فساد ہو رہا ہے۔ ہم اس فساد کے ماحول میں رہتے ہیں، ہم جیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو آپ نے جس طرح ذکر کیا نا کہ 2 گھنٹے کا بیان ہے اور بیچ میں سے چند سیکنڈز نکل کے وہ وائرل ہوتے ہیں، ہر شخص اس 2 منٹ کے کلپ کے اوپر اپنے کامنٹس پاس کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجھے تو گستاخی لگ رہی ہے۔ سر یہ طریقہ کاری ٹھیک نہیں۔ اگر 2 گھنٹے کا بیان ہو، 2 گھنٹے کا بیان سننا پڑتا ہے آپ کو، شروع سے لے کے اس کا مزاج کیا، اس کی بولی کیا، وہ ایمان والا ہے، کس انداز میں بات لے کر چل رہا ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں الفت نہیں ہے۔ نفرت اور الفت سے فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انداز اصلاح سب بدل جاتا ہے۔ صحیح، آپ بچاتے ہیں، دھکا نہیں دیتے۔ صحیح، سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت طیبہ،
ہم نے کتابوں میں بند کر کے رکھ دیے, عمل نظر نہیں آ رہا ہوتا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے دیہاتی, نئے نئے آئے, آ کر تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے, پیشاب کی حاجت ہوئی, اٹھ کے مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنے لگ گئے. اب آپ تھوڑا غور کریں, مسجد نبوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, اور ایک عام مسجد اور یہ مسجد میں تھوڑا سا ایک انسان کے اندر ایک محبت ہی فرق آیا. بظاہر دیکھنے میں گناہ بھی کر رہے تھے, وہ حرام بھی کر رہے تھے. صحابہ اکرام غصے میں آئے, وہ لپکے اس کو روکنے کے لیے. جب اس سخت انداز کے اندر اس کو روکتے ہوئے محسوس کیا نبی پاک علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو روک دیا, آپ رک جائیں. اس کو پیشاب کرنے دیا. جب اس نے مکمل پیشاب فارغ ہو گیا, اس کے بعد اس جگہ کو دھلوا دیا گیا, صاف کروا دیا گیا. پھر وقت مناسب پر اس کو سمجھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کے یہ آداب ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری. سر یہ جو واقعہ ہے پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں, نمبر 1, جو غصے میں روک رہے تھے نیت ان کی بھی اچھی تھی. اللہ کے گھر کے اندر بے ادبی ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو رہی ہے, بظاہر گستاخی ہو رہی ہے, سختی سے میں کیوں نہ روکوں. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں, وہ الفت والا تھا. وہ کیسے؟ ابھی اس کو سختی سے روکا گیا. یہ نیا نیا ہے, دیہاتی, دین نہیں سیکھا اس نے, ابھی اس کو آداب نہیں پتا, اخلاق نہیں پتا, سیکھے گا بعد میں. لیکن ابھی اس کو اگر سختی کے ساتھ روک دیا جائے تو ممکن ہے اتنا بدزن ہو. مجھے نہیں پتا تھا تو ان کو تو پتا تھا نا کہ کس انداز میں سمجھایا جاتا ہے, وہ بدزن ہو کے چلا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سخت لہجے کے اندر اس کو منع کیا جائے, گوارا نہ کیا, روک دیا. سامنے ایک غلط کام ہو رہا, فی الحال ہونے دیا, وقت مناسب پر سمجھا دیا. سر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس لیے کہ الفت برقرار رہے, ورنہ الفت بدل جاتی ہے اگر دشمنی کے اندر, نفرت کے اندر, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا, الفت یا آپ کے دل میں اس کے مقابلے میں نفرت ہے, بغض ہے, حسد ہے, یہ 2 چیزیں ہی حق اور باطل کا پیمانہ ہو جاتا ہے. قرآن بار بار ذکر کرتا ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے. ایک حسد کے اندر آ گیا, الفت ختم ہو گئی, ایٹ دا اینڈ وہ قتل کر گیا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ بھائیوں کے اندر حسد کا مادہ آ گیا, وہ غلط راہ پڑ گئے, یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے خلاف ہی چالیں کھیلنے لگ گئے, اپنے والد کو دکھ پہنچا گئے, اپنے والد کو غمزدہ کر کے چلے گئے. یہ 2 چیزیں, آپ کے دلوں میں الفت ہے, آپ کا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا. آپ کے دلوں کے اندر نفرت ہے, حسد ہے, معاشرہ تباہ ہو جائے گا. تو میں دیکھوں میری تبلیغ کیا ہے, میری تبلیغ الفت کی ہے یا میری تبلیغ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ نفرت رکھو, اس سے بھی, اس سے بھی, اس سے بھی. آپ کو پتہ چل جائے گا حق کیا ہے, باطل کیا ہے, ٹھیک کیا ہے, غلط کیا ہے. اچھا, ابھی جو آپ نے فرمایا کہ اگر 2 گھنٹے کا بیان ہے تو 2 گھنٹے کا بیان سننا پڑے گا, پھر رائے قائم کر سکتے ہیں آپ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 گھنٹے کا بیان ہو, اس میں سے 2 منٹ کا کلپ نکال لو اور اس پر رائے قائم کر دو اور اسی کو شیئر کرتے رہو. سر مسئلہ یہ, ابھی جو انجینئر صاحب کا مسئلہ ہوا ہے, ضمن میں آپ سے بات کر رہا ہوں, انجینئر صاحب کا جو مسئلہ ہوا اس میں بھی تو یہی ہوا نا کہ ان کے جو اختلافی الفاظ ہیں, ڈائلاگ ہیں, وہ کوڈ کر کے دیے گئے ان کو, اور اس کے بارے میں اہل علم حضرات نے فتویٰ دے دیا کہ جناب نہیں, یہ گستاخی ہے, یہ کلمات اچھے نہیں ہیں, اس کو نہیں کرنا چاہیے, یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پورے گھنٹے کے بیانات ان کے الگ ہیں اور یہ ڈائلاگ الگ ہیں, تو اب صرف ان ڈائلاگ پر اہل علم کو کیا کلام کر دینا چاہیے تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 1 گھنٹے کی تقریر ہے اور آپ نے بیچ میں سے 2 سیکنڈز نکالے, 1 منٹ نکالا, 30 سیکنڈز نکالے, اس پہ رائے قائم کر دی. ظلم ہے, ایک مسلمان پر ظلم ہے. وہ کوئی بھی ہو سامنے, دیکھیں ہم کسی پرٹیکولر شخص کی بات نہیں, کوئی بھی شخص سامنے ہوتا, کلیمہ کو ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے 1 گھنٹے کی تقریر سے اگر بیچ میں 30 سیکنڈ نکالے گئے ہیں, سب سے پہلے پورا گھنٹہ سنا جائے. نمبر 2, اگر کوئی جملہ نامناسب لگ رہا ہے, اس متکلم سے خود پوچھا جائے کہ آپ اپنی بات کی وضاحت کریں. صحیح, اس لیے کہ انسان ہے, وہ بات کس انداز, ہر ایک کا تکلم کا انداز الگ ہوتا ہے. کسی کے لہجے میں سختی زیادہ ہوتی ہے, کسی کے لہجے میں نرمی زیادہ ہوتی ہے. یہ تو ایک نیچرل فینومین ہے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بڑا نرم ہوں تو آپ بھی نرم بن جائے. یار آپ کے لہجے میں بھی سختی ہو سکتی ہے, آواز میں بھی ہو سکتی ہے, مزاج میں بھی سختی ہو سکتی ہے. عمر فاروق الگ طبیعت کے تھے, عثمان غنی الگ طبیعت کے تھے, ابو بکر صدیق الگ طبیعت کے تھے, حضرت علی الگ طبیعت کے تھے. سر طبیعتوں کے اندر فرق ہمیشہ ہوتا ہے, لہٰذا متکلم کو موقع دیا جاتا ہے آپ اپنی بات کی خود وضاحت کر دیں, آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جب متکلم بات کر لے خلاص. بلکہ فقہا تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے, اگر اس نے کوئی بھی بات پلس میں کی, کل کو وہ اپنی مراد سمجھانے میں مائنس کی بات کرے تو ختم, وہ رجوع کے قائم مقام ہو جاتا ہے. تو سر ہم یہ سارا پروسیس کرنا پڑتا ہے.
اس سب کے پیچھے بات وہی ہے، میرے دل میں الفت ہے تو میں بچانے کی کروں گا، میرے دل میں الفت نہیں ہے میں پھنسانے کی کروں گا۔ سر یہ وہ علت ہے جس کو قرآن نے ذکر کر دیا کہ قرآن کی نعمت تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، معاشرہ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے، معاشرہ آپ کا بدل جاتا ہے، نفرتیں رکھ کے معاشرہ نہیں بدلتا۔ اچھا نارملی ہوتا یہی ہے، دیکھا اس طریقے سے جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس کو وہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے دوسرے سے متعلق، تو نارملی ہوتا یہی ہے کہ وہ مطلب ایک نارمل وے پہ رہ کے بات نہیں کرتا، جیسے نارملی آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں یا بیان جس طریقے سے کرتے ہیں تو دونوں کو برابر لیول رکھتے ہیں۔ نارمل جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر جو میرے مخالف ہے اس کی نفرت ہی میں نے آپ کے دل میں بٹھانی ہے، یعنی مجھے اگر لگا کہ جناب یہ مسئلہ درست ہے تو چلو میں ایک دلیل سے اپنے مسئلے کی وضاحت کر دوں، اپنا موقف رکھ دوں، لیکن سامنے والے کی مخالفت اور نفرت بٹھانا یہ ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ سر اس کے لیے کیا کہیں گے؟ تو اس کے لیے یہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا درس دے رہے ہیں ہمیں وہ دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، معاشرہ کس طرح قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں وہاں سے قرآن سے کیا رہنمائی مل رہی ہے۔ میرا سارا فوکس یہ ہونا چاہیے، میرا فوکس میری حکمتیں ہوتی ہیں سر، میری حکمت یہ ہے کہ اس کے لیے نفرت ہونی چاہیے۔ سر وہ نفرت کیا اللہ نے قرآن میں نص کی تو مجھے بتا دیجیے، اللہ نے کوئی چیز نص کی؟ آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک ذکر کرتا ہے، جو بنی اسرائیل کی قوم نے اس نے کیا کیا حرکتیں نہیں کی، کس طرح اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ستایا، منو سلوہ آیا شکایتیں کرنا شروع، قربانی کا بولا جائے نخرے دکھانا شروع، جو کام جہاد کا کہا کہ آپ جا کے لڑیں، آپ کا رب جا کے لڑے، بچھڑے کی عبادت تک وہ کرنے لگ گئے۔ سر ان سب کے باوجود میرا آپ سے سوال ہے، ہارون علیہ السلام کا تاریخی جملہ کیا تھا کہ اگر ہم اس پر سختی کرتے تو آپ کہتے کہ ان کو فرقوں میں کیوں بانٹ دیا، ٹوٹ جاتے۔ سر اس کے باوجود کیا بنی اسرائیل کی قوم کو حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے نکال دیا تھا؟ کیا بنی اسرائیل کے اندر نفرت رکھ کر بیٹھ گئے تھے یا پھر بھی اصلاح کرتے چلے گئے؟ وہی بنی اسرائیل پھر آگے گئی، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ملوکیت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، تو وہ گری ہے اٹھی ہے، گری ہے اٹھی ہے، یہی ہوتا چلا گیا بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کے اندر۔ لیکن جب وہ غلط ہوئی ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لاتے رہے، رسول تشریف لاتے رہے، ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا؟ میرا قرآن رب کا کلام وہ کھول کے ہمیں درس دے رہا ہے کس طرح معاشرے کو لے کے چلا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کے اندر اصلاح کی جاتی۔ میں اس سے بالکل ہٹ کر اپنی حکمتیں خود ساختہ جب وہ استعمال کرتا ہوں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے بھائی چونکہ میرا موقف الگ، اس کا الگ، مجھے اس سے نفرت رکھنی ہے، اور یہ نفرت رکھنا بھی واجب ہے، اسے نہ سلام کرنی، نہ دعا کرنی، نہ اس کے پاس جانا، نہ جنازے میں جانا، نہ نکاح کرنا، نہ اس کی مسجد کے اندر جانا۔ یہ ہے وہ میری حکمتیں، وہ ہے قرآن پاک کا بیان۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، مجھے بھی سیکھنے کو ملا، عوام کو بھی یقیناً اس میں سیکھنے کو ملے گا، اور اللہ کرے کہ یہی رویہ رہے ہمارا عوام کے ساتھ، سب بندوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ پہلے لوگ علم و فن کے ماہر تھے، پھر ایک زمانہ ہم نے دیکھا کہ صرف اردو کتابوں اور ترجموں کے ذریعے امام بن گئے اور عالم بن گئے اور پیشوا ہوئے اور رائے دیتے اور لوگ فالو کرنے لگے۔ پھر اب وہ زمانہ آ گیا کہ اردو بھی پوری نہیں آتی، اب انگریزی ترجمے پڑھ کے مفتی اور مجتہد بن گئے۔ میں ایم اے کے زمانے میں 1971 72 73 کے زمانے میں ایم اے کا میرا دور تھا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، تو میں نام نہیں لیتا، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، چونکہ آدمی دنیا میں موجود نہیں ہے، بات سمجھانا مقصود ہے، کسی کی ذات پر طعن نہیں۔ تو سمجھنے والے قرید کریں گے، سمجھ جائیں گے۔ اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی تو ہم کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہی کچھ عرصے کے لیے چلے جاتے، ان کا درس قرآن ہوتا تھا۔ میری طبیعت ہے کہ میں کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کروں تو یا اس کو براہ راست پڑھ کر قائم کرتا ہوں یا براہ راست سن کر۔ تو وہ چونکہ ہمارے اس زمانے میں وہ شخص زندہ تھے جن کی بات کر رہا ہوں، تو ایکسیس تھی، میں نے کہا براہ راست سنیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو کتابیں پڑھ کے ان کی کتابیں پڑھ کے، چونکہ عقیدہ اچھا نہیں تھا، اسے وقت ضائع کرنا، براہ راست سن لیتے ہیں۔ تو میں کئی ہفتے براہ راست ان کے درس قرآن میں شریک ہوا کہ میں خود سنوں عقیدہ کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب جو ان کے ماننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جن کو نہیں سمجھ ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ تو میں نے خود مجلس میں شریک ہو کر جتنے ان کے سامعین گنے چنے ہوتے تھے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے قرآن کا درس دیتے، ہر ایک کے ہاتھ میں صرف انگلش ٹرانسلیشن قرآن کا ہوتا تھا۔ عربی قرآن مجید کو وہ تلاوت بھی نہیں عربی میں کرنا جانتے تھے بیشتر لوگ۔
بیشتر لوگ، اور ان کا دعویٰ تھا صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہی نہیں، حدیث کی حجیت کے منکر تھے، حدیث اور سنت کی حجیت کے انکاری تھے، قرآن کو مانتے ہیں، اور جس قرآن کو، صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے، وہ سامنے بیٹھنے والے براہ راست تلامذہ اور شاگرد، ان کے ہاتھ میں صرف قرآن کے انگلش ٹرانسلیشن ہوتے، وہ بیان کرتے آیت نمبر اور وہ اس کو ٹک مار کر لیتے، قرآن پڑھنا آیا نہ پڑھا، نہ کوئی تفسیریں دیکھی، نہ کوئی کیا، باقی کیا دیکھ رہا ہے، اور آتا ہی کچھ نہیں۔ اور وہ پھر خطاب کے دوران، یہ جو میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں شنید نہیں ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میری موجودگی کا میرا ذاتی تجربہ ہے کہ دیکھو کچھ لوگ اتنے جاہل ہیں، میں بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح سنی سنائی کے اوپر چلتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ ایسے بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا دعویٰ ہے محقق ہونے کا، دعویٰ ہے، اور جن کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو ان کا تو پتہ نہیں حال کیا ہوگا۔ تو دوران خطاب انہوں نے بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ لوگ اتنے جاہل ہو گئے ہیں، یہ اب ان کو کوٹ کر رہا ہوں، انورٹڈ کاماز میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے الفاظ، کہ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، تو کچھ لوگ ان کو غوث الاعظم کہتے ہیں اور پیران پیر دستگیر کہتے ہیں۔ یہ وہ اب اپنے درس قرآن میں یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ جو ان کو دستگیر کہتے ہیں اور پیران پیر دستگیر غوث الاعظم، ان کی بڑی بے شمار معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کے عقیدے کی کتابوں میں یہ انہوں نے کہا، جو واقعہ سنا رہا ہوں کہ دستگیر وہ کیسے بنے اور وجہ تسمیہ کیا ہے، دستگیر کیسے بنے، یہ وہ روایت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دستگیر اس طرح بنے کہ ایک روز وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایسے دوستوں کی طرح عرش معلیٰ پر ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کیا عالم ہے، علم اور تحقیق کے دعوے داروں کی گراوٹ کا عالم کیا ہے۔ وہ عرش پہ ایسے گھوم پھر رہے تھے اور بے دھیانی میں بات کرتے کرتے عرش کے کنارے پر پہنچ گئے تو خیال نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسل گیا اور نیچے گر گیا۔ تو چونکہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا شیخ عبد القادر جیلانی نے، تو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کو کھینچ کر دوبارہ عرش پہ کھڑا کر دیا۔ تو اللہ نے کہا عبد القادر ہے تو میرا بندہ، پر آج سے تو میرا بھی دستگیر ہو گیا ہے، یعنی میرا ہاتھ پکڑنے والا، مجھے سنبھالنے والا۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ یہ ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے میں ہے، میں نے ایک چٹ لکھی اور میں نے کہا صاحب، جو بھی نام تھا ان کا، تو میں نے کہا کہ آپ کس کس کتاب میں لکھا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے، آپ اس کا ریفرنس بیان کر دیں۔ اور کسی کلاس فیلو دوست کے ذریعے میں نے بھیج دی چٹ، ان کے ٹیبل پہ پہنچا دی۔ میرے سامنے انہوں نے چٹ پڑھی اور پڑھ کے اس طرف رکھ دی اور اپنا درس جاری رکھا، جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ چٹ لکھی، بھئی یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات، اور اس عقیدے کے ساتھ تو سارے عقیدہ رکھنے والوں کو یکسر کافر اور بے ایمان بنا دیا، اپنے جہنمی بنا دیا، خارج از اسلام کر دیا۔ جو ایسا عقیدہ رکھے نہ صرف جاہل ہے بلکہ وہ تو کافر اور بے ایمان ہو گیا۔ یہ بتائیے کہ انہوں نے کس کس کتاب میں لکھا ہے، کس کتاب میں؟ کوئی ایک ہی کتاب کوٹ کر دے۔ دوبارہ چٹ بھیجی، اس نے پھر پڑھی اور پھر رکھ دی۔ میں نے تیسری چٹ پھر بھیجی کسی کے ہاتھ، انہوں نے پھر پڑھی اور پھر رکھ دی اور اپنی بات جاری رکھی۔ درس ختم ہو گیا، جواب نہیں دیا۔ جب ختم ہوا تو وہ سٹیج سے اترے، تھوڑا سا اجتماع، تو میں نے پھر جا کے 7 5 6 دوست میرے ساتھ تھے تو میں نے گھیر لیا۔ میں نے کہا جی یہ آپ کو تو جانے نہیں دیں گے، آپ اس کا حوالہ بتائیں کس کتاب میں۔ اب آگے جو انہوں نے مجھے جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی میرے پیروکاروں میں سے ہے، تعارف تو نہیں تھا نا، سمجھا بھی میرا درس قرآن جو سننے بیٹھا ہے کوئی نوجوان ہے تو میرے ماننے والوں میں سے۔ مجھے کہنے لگے آپ کو کیا غرض ہے حوالے کی؟ میں نے جو بتا دیا یہ کافی ہے حوالہ آپ کو، میں نے جو کہہ دیا یہ ریفرنس کافی ہے، آپ کو کیا غرض حوالوں سے؟ میں نے وہیں ان کو پکڑا، میں نے کہا کہ میں 3 4 ہفتے آپ سے کو سن رہا ہوں، آپ کی ساری تعلیمات کا مغز اور نچوڑ اور زور اسی بات پر ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں، باقی کسی کی بات حجت نہیں ہے، کسی کی بات حجت نہیں ہے۔ تو رسول کی بات حجت نہیں ہے، سبق یہ دے رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں،
اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بات حجت ہے، بغیر دلیل کے آپ کی بات مان لو، بغیر حوالے کے آپ کی بات مان لو۔ یہ کیا ہوا؟ جب یہ بات میں نے کی وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ نہیں ہے، نوجوان بھانپ گیا، اس نے ہاتھ چھڑایا، وہ تیزی سے چلے گیا، کہنے لگے ہمارا طریقہ کسی موضوع پر بحث کا یہ نہیں ہے، یہ میرا ایڈریس آپ کے پاس ہے، آپ نے جو چیز بھی پوچھنی ہے آپ خط لکھیں میرے سیکریٹری کے نام، اس میں پورا سوال اپنا لکھ دیں، وہ سیکریٹری مجھے پٹ اپ کر دے گا، اس کا پھر جواب آپ کو دے گا، اگر جواب بھیجنا ہوا جواب بھیج دیں گے، اگر ملاقات کا ٹائم دینا ہوا تو میرا سیکریٹری آپ کو ٹائم دے گا، اس کے مطابق آپ پھر آئیے، اگر ٹائم دیں تو پھر آپ کو اس موضوع پر گفتگو کا پورا ٹائم دیا جائے گا۔ یہ کہہ کے جب بھاگ کے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا وہ محقق۔ میں نے یہ مثال اس لیے کوٹ کی چونکہ میری زندگی کا ایک ذاتی واقعہ ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ جو اپنا عقیدہ ہے، بس جو اپنا عقیدہ ہے وہی معیار ہے صحیح اور سقیم کا، کوئی فن معیار نہیں ہے، کوئی علم نہیں، باقی سب گپ ہے، باتیں ہیں۔